TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شمال مشرقی علاقے میں جنگل کی بڑی آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ غیر معمولی گرم موسم فائر فائٹرز کو مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے شمال مشرقی علاقے میں جنگل کی بڑی آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ غیر معمولی گرم موسم فائر فائٹرز کو مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے جنگلات میں ایک ہفتہ قبل لگنے والی آگ پر تاحال قابو پایا نہ جا سکا، جس کے باعث آگ کینیڈا کے دوسرے صوبے برٹش کولمبیا کے جنگلات تک پھیل گئی ہے۔ انوائرنمنٹ کینیڈا کے مطابق برٹش کولمبیا میں کم از کم منگل تک دن کے وقت کا درجہ حرارت موسمی اوسط سے 10 سے 15 سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ کی وجہ سے اٹھنے والا دھواں کینیڈا کے دونوں صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد امریکہ پہنچ گیا ہے۔ اسی حوالے سے امریکی ادارے US نیشنل اوشین اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ایک تصویر جاری کی گئی ہے جس میں دھوئیں کو امریکہ کینیڈا بارڈر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کینیڈا میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے، ساتھ ہی آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کینیڈا میں انتظامیہ کی جانب سے آگ پر قابو پانے والے فائر فائٹرز کی مدد کے لیے 300 فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زمینی اور ہوائی راستے سے آگ بجھائیں۔ آگ کی وجہ سے اب تک 30,000 لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ایشیا کے ایک ہفتہ طویل دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ جنوبی کوریا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے اور جاپان میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ایشیا کے ایک ہفتہ طویل دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ جنوبی کوریا کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے اور جاپان میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا کو مجموعی طور پر سلامتی کے خطرات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے معاشی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے گزشتہ موسم خزاں کے آٹوا کے دورے کے بعد وزیر اعظم کے 16 مئی سے 18 مئی کے درمیان سیول میں ہونے کی توقع ہے۔ تب سے دونوں ممالک نے اپنی ہند بحر الکاہل کی حکمت عملی جاری کی ہے۔ ایسے منصوبے جن کا مقصد خطے میں اقتصادی اور فوجی تعلقات کو بڑھا کر چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ٹروڈو 19 اور 21 مئی کے درمیان جاپان کے شہر ہیروشیما میں G7 کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کرنے والے ہیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ سیول میں ٹروڈو کیپنگ بیٹل یادگاری ٹریل کو کھولنے کے لیے ایک تقریب میں شرکت کریں گے جس کا مقصد کوریا کی جنگ کے دوران کینیڈا کے تعاون کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی اولین ترجیحات میں سے ایک اتحادی ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ان متضاد چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کینیڈا سے توقع ہے کہ وہ یوکرین کو جاری مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے G7 کے اراکین کے تعاون کی تلاش کرے گا۔ جیسے جیسے کینیڈا میں بے گھر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، بے گھر افراد کے سپورٹ سیکٹر میں کارکنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جیسے جیسے کینیڈا میں بے گھر افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، بے گھر افراد کے سپورٹ سیکٹر میں کارکنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ شماریات کینیڈا کے مطابق اس شعبے میں 2016 اور 2021 کے درمیان کارکنوں میں 60.7% اضافہ ہوا جب اس شعبے میں 10,130 افراد ملازم تھے۔ اسٹیٹ کین کا کہنا ہے کہ اس نے دیگر تمام شعبوں کی ترقی کو 3.4% تک بڑھا دیا۔ بے گھر افراد کی حمایت کرنے والے کارکنوں کی اکثریت بڑے شہری علاقوں میں رہتی تھی، نصف سے زیادہ اونٹیریو اور BC میں کام کرتے ہیں۔ تمام کارکنوں میں سے تقریباً نصف کینیڈا کے بڑے شہروں میں تھے۔ اسٹیٹ کین کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بے گھری کی امداد کا شعبہ ہے، گھر ہونے کا سامنا کرنے والے افراد اور ایسے افراد کو خدمات تک رسائی فراہم کرتا ہے جو ہاؤسنگ بحران کا سامنا کرنے کے خطرے سے دوچار افراد کے لیے ہدف بنائے جاتے ہیں۔ 2021 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق اس شعبے میں تقریباً 3/4 کارکن خواتین یعنی 73.8% تھیں، جبکہ تمام پیشوں میں یہ تعداد نصف سے کم 48.2% تھی۔ 2016 اور 2021 کے درمیان تقریباً 80% مزید مرد اس شعبے میں شامل ہوئے جس سے مجموعی طور پر 2,655 مرد اور 7,475 خواتین ہو گئیں۔ ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ سرکاری میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ صدر رجب طیب اردگان 50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ سرکاری میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ رجب طیب اردگان
50% سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ترکیہ کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو گیا اور ابتدائی نتائج کے مطابق صدر رجب طیب اردگان کو مخالف امیدواروں پر برتری حاصل ہے، لیکن صدر رجب طیب 50% ووٹ نہیں لے سکے۔ 28 مئی کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فیصلے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 28 مئی کو انتخابات کے دوسرے مرحلے میں فیصلے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ترکیہ پر 20 برس سے زائد عرصے تک حکمرانی کرنے والے طاقتور صدر رجب طیب اردگان کو سخت انتخابی مقابلے کا سامنا رہا ہے۔ اگر کوئی بھی امیدوار نصف سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتا تو ان کے درمیان 28 مئی کو پھر مقابلہ ہوگا۔ اب تک 89.0% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جس میں اردوان نے 49.94% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے حریف کمال کلیچدار اولو نے 44.3% ووٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کی 600 نشستوں میں سے حکومتی اتحاد نے 323 سیٹیں جیت کر کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری طرف کمال کلیچدار اوغلو اور استنبول کے اپوزیشن میئر نے ابتدائی نتائج میں برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ ترکیہ کی الیکشن اتھارٹی سپریم الیکٹورل بورڈ نے کہا ہے کہ وہ مسابقتی سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر نتائج فراہم کر رہا ہے اور وہ گنتی مکمل ہونے اور اسے حتمی شکل دینے کے بعد نتائج کا اعلان کرے گا۔ ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار 24 پارٹیاں اور 151 آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترکیہ میں 6.5 کروڑ سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان موچا نے میانمار اور بنگلہ دیش سے ٹکرانے کے بعد تباہی مچا دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خلیج بنگال میں بننے والے سمندری طوفان موچا نے میانمار اور بنگلہ دیش سے ٹکرانے کے بعد تباہی مچا دی۔ کیٹیگری 5 شدت کے طوفان کے باعث شدید بارشوں اور تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، بجلی کا نظام معطل، جبکہ طوفان نے ساحلی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق میانمار میں لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ بنگلہ دیش میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ طوفان کے راستے میں آنے والے علاقوں کے 20 لاکھ افراد کے براہ راست متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی بندرگاہ پر سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ کشتیوں کی آمد و رفت اور ماہی گیری بھی روک دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کے کیمپوں میں مقیم افراد بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستے بند ہو گئے، متعدد مکانات کو نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ طوفان موچا کے پیش نظر بنگلہ دیش سے تقریباً 7.5 لاکھ افراد کا انخلا کرا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ماہرین کی جانب سے سائیکلون کو بنگلہ دیش میں 2 دہائیوں میں آنے والے اب تک کے طاقتور ترین طوفان قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ نومبر 2007 میں سائیکلون صدر بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا تھا، جس سے 3000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔